السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ عز و جل نے جہاں حکمت و مصلحت کے تحت بندوں کی روزیوں میں فرق رکھا ہے، وہیں فقراء و مساکین اور محتاجین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تاکہ کوئی مسلمان در بدر سوال کرتا نہ پھرے۔ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جائے؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے 8 قسم کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ اللہ فرماتا ہے، زکوٰۃ دراصل فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ شخص جس کی واجبی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ فقیر و مسکین یہ دونوں الفاظ قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کر لی جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی وصولی، نگرانی یا حساب و کتاب پر متعین لوگوں کا معاوضہ مال زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ چوتھا مصرف والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب یعنی نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے خرچ کیا جائے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اسی طرح سے وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو، اس سے قبول اسلام کی امید ہو، یا اس پر خرچ کر دینے سے مسلمانوں کی تکلیف میں کمی ہوگی یا مسلمانوں کی مدد ہوگی، اگر یہ مقاصد ہوں تو والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت زکوٰۃ کا فنڈ انہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، عام غیر مسلمانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مسلمانوں کا حق ہے، جیسا کہ حدیث ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، رواہ البخاری و مسلم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پانچواں مصرف وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں یا کسی مظلوم قیدی کی رہائی میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ چھٹواں مصرف والغارمین، اور قرض داروں کو زکوٰۃ دی جائے۔ مراد وہ قرض دار جو اہل و عیال کے نان و نفقہ یا ضروریات زندگی کی وجہ سے قرض دار ہو گئے، یا کسی آفت و مصیبت کی وجہ سے قرض دار ہو گئے، اب ان کے پاس قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، نقد پیسہ ہے اور نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی چیز ہے جسے وہ بیچ کر ادا کر سکیں۔ ایسے لوگوں کا قرض زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے قرض کی ضمانت لی اور وہ مقروض شخص بھاگ گیا یا قرض ادا کرنے سے عاجز رہا، تو ضمانت لینے والا زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کا قرض ادا کر سکتا ہے۔ ساتواں مصرف وفی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری میں زکوٰۃ کا فنڈ دیا جا سکتا ہے۔ آٹھواں مصرف وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، مراد وہ مسافر جس کا نان و نفقہ دوران سفر ختم ہو گیا اور گھر واپس آنے کے لیے خرچ باقی نہیں بچا اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے، تو اسے زکوٰۃ کے فنڈ سے اتنا دیا جائے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے، گرچہ وہ اپنے گھر پر مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ان 8 مصارف کے علاوہ کہیں اور زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اب فقراء و مساکین میں کوئی رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے تو اسے صدقہ و زکوٰۃ دینے سے 2 اجر ملے گا۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الصدقۃ علی المسکین صدقہ
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ رواہ النسائی والترمذی وصححہ الالبانی، کہ مسکین پر صدقہ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملے گا، اور مسکین رشتہ دار پر خرچ کرنے سے 2 ثواب ملے گا، صدقہ اور صلہ رحمی کا۔ مالداروں کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، رواہ مسلم، کہ صدقہ مالدار اور تندرست کے لیے حلال نہیں۔ مراد وہ تندرست اور صحت مند جس کے سر پر اہل و عیال کا بھاری بوجھ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جن کے خرچ کے آپ ذمہ دار ہیں، مثلا والدین اور ان سے اوپر دادا دادی وغیرہ، اسی طرح سے اولاد اور ان میں پوتا پوتی بھی شامل ہیں، اور بیوی، جن کے خرچ کے آپ ذمہ دار ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کا آپ وارث بن رہے ہیں انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مال ایک طرح سے آپ کے پاس ہی لوٹ کر آ رہا ہے اور آپ ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ حدیث آپ فرماتے ہیں ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواہ مسلم، کہ صدقات زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل ہے، لوگوں کی میل ہے، اور بے شک یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں دین کی فقہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔